السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اس حلقے میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے قبل کے حلقے میں ہم نے الرحمن الرحیم اللہ کے ان دونوں صفتوں پر مختصر سی گفتگو کی تھی۔ اب آئیے اگلی آیت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ قیامت اللہ رب العالمین کے دستور کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس دن انسان کو اللہ رب العالمین اپنی نیکیوں کا اور گناہوں کا بدلہ عطا کرے گا۔ جس دن کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین ظلم کا شکار نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ مکمل طور پر انصاف کرتے ہوئے جتنا اس کا گناہ ہے اتنا ہی اسے عذاب دے گا، اور جس کی نیکیاں جتنی ہیں اس سے کہیں بڑھ کے اجر و ثواب اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسان کو مختلف مراحل سے گزارے گا، جس پر ایمان لانا انسان پر واجب ہے۔ قیامت کے دن انسان کے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ایمان کے ارکان ہیں اس میں ہے کہ انسان مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون مجازات کا ایک حصہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے، بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہے جس کی سزا اللہ انسان کو اس دنیا میں نہیں دیتا، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا اجر اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں نہیں عطا کرتا۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اجر تو دے دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن پھر سے اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر مزید عطا کرے گا۔ اور بہت سی غلطیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اسے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کرتا ہی ہے، لیکن وہ گناہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس گناہ کے لیے دنیا کی سزا کافی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن پھر سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسانوں کے درمیان فیصلے کرے گا، بہت سے ایسے فیصلے جو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مجید میں کہا فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں لوگ حق کو چھوڑ کر اختلاف کے شکار ہو رہے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سی طاقتیں قوتیں عطا کی ہیں، بہت ساری طاقت اور قدرت عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بہت کچھ حاصل کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اپنی مرضی سے انسان کو اپنے قدموں کو بھی اپنی جگہ سے ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مکمل طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے کنٹرول میں لے لے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت دیتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ من چاہا فیصلے کرتا ہے، اپنے جانب سے فیصلے حکم صادر کرتا ہے، کسی کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس طرح سے کسی بھی انسان کو طاقت و قوت نہیں دے گا، بلکہ ہر انسان کو اللہ رب العالمین اس دن اپنے سامنے بحیثیت غلام کھڑا کرے گا اور اس سے اس کی زندگی کے سلسلے میں سوالات کرے گا۔ قیامت کے دن پر جب ایمان لاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، قیامت یہ آخرت ایک ایسی چیز ہے جو غیب کا حصہ ہے، ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا اس سے سلسلے میں جتنی باتیں قرآن اور حدیث میں وارد ہیں ہم ان باتوں پر ایمان لائیں گے، اور اتنا ہی جتنا بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اپنی ذاتی جانب سے اس کی تشریح کرنا، اس میں اضافہ کرنا، کمی زیادتی کرنا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ نے نہیں رکھی ہے۔
لہذا انسان جب قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس قیامت کے دن کے سلسلے میں ایمان رکھنے کے لیے جن باتوں کا ذکر کیا گیا اس میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن بہت ہولناک اور ڈراؤنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ قیامت واقع ہوگی اور قیامت بہت قریب ہے، اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے قیامت کے اتنے ہی قریب جتنا کہ دو انگلیاں ان دونوں کے درمیان ہیں۔ ان دونوں انگلیوں میں جتنی قربت ہے میرے اور قیامت کے درمیان اتنی ہی قربت ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی بہت مختصر ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والی عورتیں مارے گھبراہٹ کے ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس دن انصاف کرے گا، اور انصاف کی حالت ایسی ہوگی کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے کسی بنا سینگ والے جانور کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سامنے لائے گا، اور پھر جس نے سینگ والے نے مارا ہے اس سے سینگ چھین کر کے مظلوم کو دے دے گا اور وہ اس کو مار دے گا، پھر ان دونوں کو اللہ فنا کر دے گا۔ قیامت کے دن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو نیک اعمال کرے گا ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے چہرے تبیض کھل اٹھیں گے، چمک جائیں گے، اور وہ لوگ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ تسود وجوہ، اللہ نے کہا کہ اس کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہر انسان کو ڈرایا ہے، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست کسی کے کام آئے گا، نہ روپیے پیسے کسی کے کام آئیں گے۔ اس وقت انسان کے لیے صرف اور صرف نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تک کہ انبیاء کے زبانی یہ بات کہی جائے گی، جیسا کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے سلسلے میں، تو کہیں گے ان ربی قد غضب غضبا، اللہ رب العالمین آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ آج سے پہلے اتنا غصہ کبھی نہیں تھا۔ قیامت کے دن کے بارے میں یہ بھی باتیں حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے تنہائی میں ملے گا، اور یہاں تک کہ اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا۔ وہ آدمی تصور کرے گا کہ میں اب جہنمی ہو چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہوں میں شرک اور کفر کی آمیزش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین، حدیث میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین زمین کو ایک انگلی پر، آسمان کو ایک انگلی پر، سورج چاند اور اس طرح تمام مخلوقات کو اپنے انگلیوں میں کر کے مٹھی میں لے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تنہا اللہ کہے گا کہ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ جو واحد اور قہار ہے اس کی حکومت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے قیامت کو یاد رکھے۔ جس دن جو مر گیا اس دن اس کے لیے قیامت ہے، اور جو انسان جس دن مرے گا اس دن اس پر قیامت واقع ہو جائے گی۔ لیکن ایک دن جو حشر کا دن ہے، یوم الدین ہے، جو قیامت کے دن، جس دن انسان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، جب تک انسان اس پر ایمان نہیں رکھتا اس کے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی۔ قیامت پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن اٹھ کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، سوالات کا جواب دینا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نیک اعمال کون کرتے ہیں؟ جس کا قیامت پر ایمان ہو، اور جس کا قیامت پر ایمان نہ ہو وہ نیک اعمال نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اے مومنو صدقات و خیرات کو اپنے کسی کو تکلیف دے کر کے، احسان جتلا کر کے برباد نہ کرو، اس انسان کے طرح جو صدقات و خیرات تو کرتا ہے لیکن دکھاوے کے طور پر، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو مہمان نوازی کرے۔ دوسری میں کہا فلیقل خیرا او لیصمت، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اچھی باتیں کرے ورنہ خاموش رہا کرے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی انسان اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، فلا یؤذی جارہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے۔ آخرت پر ایمان ہی انسان کے اعمال کی اصلاح اور اپنے اعمال کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ کفار مشرکین آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو آخرت کا ایمان کرنا کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور ان کے عقیدے کو اپنانا ہے۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ آج تک ہم نے کسی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن میں زندہ کروں گا، تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا یہ اللہ جانتا ہے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا۔ یہ کہہ دینا کہ بھائی آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مٹی میں ملنے کے بعد کیسے انسان پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال کرتا ہے وہ انسان جو کافر و مشرک ہوتا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، دنیا میں کفار مشرکین نہیں کہتے تھے کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ لوٹ کر کے پیدا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں کئی مرتبہ مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جارۃ فاخذتکم الصاعقہ، کہ اے موسیٰ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں، تو ایک زوردار آواز نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، اور کہا کہ جب انسان مر جائے فقلنا اضرب ببعضها بعضا، ہم نے فقلنا اضربوه ببعضها، ہم نے کہا کہ تم لوگ اس جانور کے گوشت کے ذریعے اس انسان کو لمس کرو، ٹچ کرو یا مارو اس کے بدن میں اس کے گوشت کے ذریعے سے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے طاقت کی۔ ہم اگر آج کی تاریخ میں دیکھیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی مثالیں ہمارے سامنے رکھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے زمین مردہ ہوا کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے فأحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، پھر اس میں اناج اگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین مردہ کو زندہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ سسٹم رکھا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں پھر دوبارہ جاگ جاتے ہیں۔ دعا کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور سوال تو یہ اگر کوئی کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کیا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ بلکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں تو ایک اعتبار سے مشکل ہے، جبکہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ لاجیکلی انسان سوچے کہ جس کو اللہ نے پہلے پیدا کر لیا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیسے اللہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ پہلی دفعہ کسی کو پیدا کرنا یا کسی چیز کو بنانا انسان کے لیے مشکل ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ اللہ نے یہاں مشکل یا کیا کہتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں اگر کوئی بات کہتا ہے اللہ رب العالمین مشکل، ہارڈ یا ڈیفیکلٹ کہتا ہے تو یہ انسان کے سوچ کے اعتبار سے کہتا ہے، نہ کہ اپنی طاقت و قدرت کے اعتبار سے کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو قیامت کے دن جب دوبارہ زمین سے اٹھائے گا تو ایسی صورت میں انسان کی حالت بہت مشکل میں پڑ جائے گی۔ انسان پسینے میں اپنے گناہوں کے اعتبار سے ڈوبا ہوگا، ننگا ہوگا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ جب انسان کو اٹھایا جائے گا وہ سارے کے سارے ننگے ہوں گے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حیا کے وجہ سے حیا میں ڈوبی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تب تو مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت گھبراہٹ، خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی بھی مرد کو اس بات کی خواہش بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی عورت کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جملہ ناظرین کرام، اس بات کو یاد رکھیں، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ دنیا میں انسان رشوت دے کے اپنا کام نکلوا سکتا ہے، جو نہیں ہونا ہوتا وہ کروا دیتا ہے، یا رشوت دے کر کے کسی کا ہوتا ہوا کام بگاڑ سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں رکھے گا۔ کوئی انسان رشوت دے کر اپنے حالات کو نہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان رشوت دے کے کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، تم اپنے مال میں سے جو تم کو ہم نے عطا کیا ہے خرچ کرو، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی لین دین نہیں ہوگی، لا بیع ولا شفاعۃ، اور نہ ہی ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی بہت ہی قریبی رشتہ ہوگا جو کام آئے گا، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی انسان کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ شفاعت سے متعلق آپ اگر مزید جانکاری چاہتے ہیں، ہمارا القواعد الاربع کے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس دن کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی جو انسان اپنی مرضی سے کر لے یا اپنی مرضی سے کروا لے، ریکمنڈیشن کے ذریعے سے یا سفارش کے ذریعے سے اپنا کام نکلوا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم آخرت پر ایمان رکھیں، حساب و کتاب کے دن کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ ہماری پوری زندگی قیامت کے دن ہونے والے امتحان کی تیاری میں گزرنا چاہیے۔ وہ مالک یوم الدین، اس دن کا وہ مالک ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیشہ کا مالک ہے، ہر دن کا مالک ہے، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ دن بہت اہم، بہت عظیم اور بہت ہی ہولناک اور خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔